فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وکما ورد فی الحدیث الصحیح عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج بیت اللہ وصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیز ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ کہ مہینہ پہلے پیغمبروں کے زمانے میں پہلی امتوں کے بھی لیے تھا، لیکن اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، تراویح کی نماز ہے، اس کی فضیلت، یہ ساری چیزیں پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی، پہلی امتیں اس سے محروم تھی۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یعنی ہم سب کے لیے عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے روزے نہیں ہوا کرتے تھے۔ دیگر پیغمبروں کے زمانے میں رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں ضرور آیا کرتا تھا، لیکن روزہ اور تراویح نہیں تھا۔ روزہ رہا ہے، لیکن رمضان کے روزے کے طور پر ایک مہینے کے روزے نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں مہینے میں 3 روزے تھے، جس کو ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے، با یا ضاد، ایام بیز کے روزے۔ اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضرت آدم علیہ السلام رکھا کرتے، ان کی امت رکھا کرتی، اور جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو ہمارے پیغمبر بھی یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، رمضان کے علاوہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا چاہیں تو بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے۔ اس طریقے سے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت صحابہ بیان کرتے ہیں جب رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہوا کرتی تھی، چند دن بچے ہوئے ہوا کرتے تھے، تو حضور حضرات صحابہ کو جمع کر کے رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت اور رمضان کی عظمت کو بتلایا کرتے تھے، تاکہ حضرات صحابہ پوری طریقے سے ماہ مبارک میں عبادات کا اہتمام کر سکیں اور کوئی لمحہ اس ماہ مبارکہ ضائع نہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی بالکل آخری تاریخوں میں ہمیں واعظ فرمایا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمایا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے تمہارے پر فرض کیے ہیں، تراویح کی نماز کو تمہارے ثواب کی چیز بنایا گیا ہے، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، یہ مہینہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی و غمساری کا مہینہ ہے،
اور جو مسلمان اس ماہ رمضان کے اندر کسی کو افطار کرا دے تو افطار کرانے والے کو مکمل روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جس کا افطار کرایا گیا ہے اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یعنی کوئی روزہ رہتے ہوئے کسی دوسرے روزہ دار کا افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ روزہ افطار کرانے والے کو دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک تو خود کے روزے کا ثواب اور دوسرے روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب. حضرات صحابہ کا دور بڑا غربت کا دور گزرا ہے، غریبی کا دور گزرا ہے، بڑی تنگ دستی اور بڑی پریشانی کا دور گزرا ہے. جیسے آج کل ہر جگہ کھانے پینے کی فراوانی نظر آتی ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. تو کچھ غریب صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کی طاقت اور گنجائش نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو بھی اس میں شریک فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر یہ ثواب نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی روزہ دار کو ایک کھجور کھلاتے ہیں یا ایک گھونٹ پانی پلا دیتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اسے عطا فرما دے، ایک روزے کا مکمل. اس لیے ماہ مبارک میں رمضان میں روزہ داروں کو افطار کرانے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اپنے ذات سے اپنی جتنی حیثیت ہے اتنے ہی روزہ داروں کو افطار کرائے. میری حیثیت ہے کہ میں 5 روزہ داروں کو افطار کرا سکتا ہوں، 5 ہی کو کرائے، 10 کی کوشش نہ کریں. 10 کو کرا سکتا ہوں میں تو افطار 10 کی کوشش کرے، 15 اور 20 کو نہ بلائے. آج عجیب و غریب ایک بات، روزہ افطار کرانے کا بڑا اہتمام لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے. اجتماعی افطار پارٹی کرنا، آپ گوشت دے دیں، آپ چاول دے دیں، فلاں دال دے دیں، فلاں مسالہ دے دیں، فلاں صاحب چاول دے دیں. اس طریقے سے کر کے اجتماع بڑی دعوت مسجد میں کرنے کا اہتمام، اور وہ ہنگامہ کہ نماز پڑھنے والا نماز تک نہیں پڑھ سکتا، اتنا ہنگامہ ہوتا ہے اجتماعی افطاری کی دعوتوں کے اندر. بھائیو، اس کی ضرورت نہیں ہے. مسجد ادب کا مقام ہے. یہ شور چیخ پکار ہنگامہ کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، اور خواہ کے کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ چاول دے دیں، آپ گوشت دے دیں، آپ تیل دے دیں، آپ مسالہ دے دیں. کیوں؟ کس نے مجبور کیا ہے آپ کو یہ کرنے کی دعوت؟ آپ کی حیثیت 10 روزہ داروں کو کھلانے کی ہے، 10 ہی کو کھلائے. خدا نہ خواستہ ان 10-5 لوگوں کے اندر ایک آدمی بھی اگر ایسا ہے جس کی مشتبہ قسم کی دعوت ہے، یہ مشتبہ قسم کی اس کی کمائی ہے، تو کھانے والوں کے روزے کے تو لالے پڑ جائیں گے نا، کہ صبح سے شام تک بڑی محنت کے ساتھ میں دھوپ گرمی برداشت کر کے روزہ رکھا ہے. افطار کے موقع پر اگر کوئی لقمہ حرام اس کے پیٹ میں اگر چلا جاتا ہے تو دن بھر کا روزہ اس کا ضائع ہو گیا. دن بھر کا روزہ اس کا ضائع ہو گیا. اس لیے دعوتیں کرنے والوں کو بھی سمجھائیے کہ آپ کیوں ایسی دعوت کر رہے ہیں، اور دعوت میں جانے والے بھی سوچ سمجھ کر جائیں کہ میں کس کے پاس دعوت میں جا رہا ہوں. تو سوچ سمجھ کر یہ جو ہے دعوتوں میں جانا چاہیے، تاکہ ہمارا روزہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمارا روزہ قابل قبول ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ دعوت میں نہ گئے، ناراض ہوتا ہے ہونے دیں، خدا ناراض نہ ہو. اگر خدا کے مرضی کے مطابق ہمارا عمل ہے، اس کی وجہ سے کوئی بندہ اگر ناراض ہوتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے کسی بھائی، کسی دوست، کسی رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق و مالک کو ناراض کرتے ہیں تو بھائیو بڑے گناہ کی بات ہے یہ. اسی وجہ سے فرمایا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا طاعت لمخلوق
فی معصیت الخالق، جہاں خالق و مالک کی نافرمانی لازم آ رہی ہو وہاں ہم کسی مخلوق کے بات ہرگز نہیں مانیں گے، وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے، چاہے وہ سگا بھائی ہو، چاہے ہمارا دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو۔ بلکہ فرمایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز پیغمبر تمہیں دیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور پیغمبر تمہیں جس چیز سے منع کر دے اسے باز آ جاؤ۔ بھائیو، یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے، یہ نظریہ ہمارا ہونا چاہیے، اور یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے میرا خالق و مالک راضی ہو، چاہے بندے ناراض ہوتے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بندوں کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق و مالک کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ جو روایت پیش کر رہا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کا تذکرہ فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کا افطار کرتا ہے تو روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رہنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن روزہ رہنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے، جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کی اتنی طاقت نہیں کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک کھجور کھلانے پر اور ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی یہ ثواب ہے۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ لوگوں، یہ رمضان کا مہینہ جو مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور پر تمہیں 4 چیزوں کی کثرت کرنا چاہیے۔ خدا کرے کہ ہم سب اس 4 چیزوں کی کثرت ماہ رمضان میں کرنے والے بنیں۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ان 4 میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو خدا کے خوشنودی کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ خدا کے خوشنودی کی 2 چیزیں، ایک فرمایا آپ علیہ السلام نے کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا، اور دوسرے استغفار کی کثرت کرنا۔ یہ تو اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اور دوسری چیز اقامت الصلاۃ، نماز پڑھنا، اور تیسری چیز وایتاء الزکاۃ، اپنے مالوں کی، روپے پیسے کی، سونے چاندی کی زکات دینا، اور چوتھے وحج بیت اللہ، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور 5ویں چیز وصوم رمضان، ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہی ترتیب ہے بخاری شریف کی حدیث میں، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسری زکات، چوتھا حج، 5واں روزہ۔ دیگر اور ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی دیگر احادیث مبارکہ کے اندر 4تھے نمبر کے اوپر روزہ ہے اور 5ویں نمبر کے اوپر حج ہے۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں، جو مسلمان ان 5 چیزوں پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے دین پر عمل کرنا آسان فرماتے ہیں۔ یہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مسلمان ان 5 چیزوں پر عمل کرتا ہے، کلمے کی گواہی بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باقی سارے دین پر عمل کرنے کی اسے توفیق دے دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں تو ان میں سے کوئی چیز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہاں ٹھیک ہے، غریبوں کے لیے 2 چیزیں اس میں سے تخفیف ہو سکتی ہیں، زکات اور حج کرنا، لیکن کلمہ طیبہ کی گواہی، نماز اور روزہ، یہ 3 چیزوں سے کوئی اپنا دامن نہیں بچا سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا، کوئی غریب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب تھا اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ نہیں کہہ سکتا، کہ روزہ بڑی اہم ترین عبادت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہی رمضان ہو جائے. پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، دماغوں میں بٹھائیے اس کو، اس کی عظمت کو سمجھیے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیے، اپنے گھر کی بہنوں خواتین تک اس پیغام کو پہنچائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے امت کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت کے لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ پورا سال رمضان ہی رمضان ہو جائے. اللہ اکبر! معمولی بات نہیں ہے پورے سال کے روزے رکھنا، کتنا دشوار ہے، کتنا مشکل ہے، لیکن رمضان کی عظمت، روزے کی فضیلت، تراویح کا ثواب، آسمان سے برسنے والی رحمتیں و برکتیں، اس کے مقابلے میں حضور فرماتے ہیں کہ میری امت یہ تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہی رمضان ہو جائے. اتنا عظیم مہینہ ہے یہ، اتنا بابرکت مہینہ ہے یہ، اتنا فضیلت والا یہ مہینہ ہے. تو بھائی وہ چار چیزیں میں بیان کر رہا تھا کہ دو چیزیں خدا کی خوشنودی کے لیے، ایک ہے کلمہ طیبہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، اپنی زبان کے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بڑا ثواب ہے اس میں. اور رمضان کا خاص وظیفہ ہے یہ کلمہ طیبہ، حضور فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، چونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، کلیم کے معنی آتے ہیں بات کرنے والا، کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا. جب چاہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے، کوئی ذکر ایسا مجھے بتلا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کیا کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کیجئے. موسیٰ علیہ السلام درخواست کی کہ باری تعالیٰ میں چاہتا تھا کہ کوئی کلمہ، کوئی دعا، کوئی وظیفہ ایسا ہو جو خاص میرے ہی لیے ہو. یہ کلمہ تو ایسا ہے آپ کے سارے بندے کہتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف ساتوں آسمان اور آسمان کی ساری چیزیں اور ساتوں زمین اور زمین پر بسنے والی ساری چیزیں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں تو کلمہ طیبہ جس طرف سے لکھا ہوا رکھا ہوا ہے وہ پلڑا ہی جھک جائے گا. یعنی پوری دنیا زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے ساری چیزوں کے مقابلے میں وزنی اگر کوئی ہے تو کلمہ طیبہ ہے. اور جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی عام رکھتے ہیں تاکہ کوئی محروم نہ ہو. ہم اسے معمولی نہ سمجھیں کلمہ طیبہ کو، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کو عام رکھا جاتا ہے. تو یہ کلمہ طیبہ کا ورد خاص طور پر رمضان کے مہینے کے اندر کیا جائے. اور دوسری چیز جس کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے وہ ہے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 10 قسم کے چھوٹے بڑے استغفار حدیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں. جو کلمہ استغفار کا یاد ہو وہ پڑھ لیا کرے. ایک سید الاستغفار بھی ہے. اگر کوئی صبح میں سید الاستغفار کو پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو اسے ایک شہید کی موت کا ثواب ملے گا اسے. اور اگر کوئی وہ سید الاستغفار شام میں پڑھ لے، صبح ہونے سے پہلے اگر انتقال کر جائے تو اسے بھی شہید کی موت کا ثواب ملتا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی سے لے کر اخیر تک تھوڑا سر کا پڑھا ہے. یعنی جتنی سورہ فاتحہ ہے اتنا بڑا سید الاستغفار ہے. اگر یاد ہوتا ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو یاد کر لیں، صبح شام پڑھنے کا معمول رکھیں اسے. یا پھر اتنا کم از کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے، عمر کے اس مرحلے میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ ابھی ہماری میموری کام نہیں کر رہی ہے، چلیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اتنا پڑھ لیا کریں. تو اتنا جامع ترین یہ کلمہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ہر تنگی اور پریشانی میں سے باہر نکالتے ہیں. زندگی میں بعض مرتبہ کچھ تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی توبہ استغفار کی وجہ سے ہر تنگی سے باہر نکال دیتے ہیں اسے. اور ایک جگہ کتاب میں لکھا ہوا کہ ہر غم سے اسے نجات دے دیتے ہیں. ہر غم سے، کوئی غم زدہ ہو، کوئی پریشان ہو، مصیبت میں گھرا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم، اس مصیبت، اس تنگی سے اسے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ورد کے طور پر، وظیفے کے طور پر ہمارے زبان پر جاری و ساری رہنا چاہیے. اتنی بڑی فضیلت، رمضان کا ایک خاص وظیفہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ. خاص طور پر آپ سمجھیں گے کہ وضو ہونا اس کو ضروری ہے، شاید نہیں. وضو ہو چاہے وضو نہ ہو، چاہے آپ سائٹ پر ہو، چاہے دکان میں ہو، راستہ چل رہے ہوں، بستر پر سو رہے ہوں، یوں ہی خالی بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وضو ہو چاہے وضو نہ ہو، ہمیشہ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے سورے جو آپ کو یاد ہیں زبانی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں قرآن دیکھ کر، قرآن ہاتھ میں لینا ہے، پھر پڑھنا، تلاوت کرنا، تو وضو ضروری ہے. آپ کو جو سورے یاد ہیں 2 5 10 جتنے بھی، ان سوروں کو پڑھنے کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں زبانی. یہ 2 چیزیں تو خدا کی خوشنودی کے لیے. اور دوسری 2 چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس سے ہمیں چارے کار نہیں ہے. کون سی وہ 2 چیزیں ہیں؟ ایک ہے جنت کو اللہ سے مانگنا، اور دوسرے ہے جہنم سے پناہ مانگنا. اے اللہ جنت عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما. چھوٹا سر کا دعا یا کلمات میں پڑھ دیتا ہوں، بتلائے دیتا ہوں، اگر یاد ہو تو یاد کر لیں. اور حدیث میں ہے وہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. مجھے جنت عطا فرما اور جہنم سے میری حفاظت فرما. یہ خاص طور پر وظیفہ نماز یعنی کہ رمضان کے مہینے میں پڑھنے کا ہے. عربی میں یاد ہو گئے، بہت اچھی بات ہے. اس کو لکھ کر بھی شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھیج سکتے ہیں تاکہ یاد کر لیں. اور اگر کسی کو یاد نہیں ہوتا، اردو میں پڑھ لیں، اللہ مجھے جنت عطا فرما، جہنم سے میری حفاظت فرما، مقصد پورا ہو جائے گا. کچھ 2-3 اعلانات ہیں جو مختلف بھائیوں کی طرف سے اعلان کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، جس میں ہم سب کا بھی فائدہ ہے، مسجد کا بھی فائدہ ہے، مسجد میں آنے والوں کا بھی فائدہ ہے، راستے سے گزرنے والوں کا بھی فائدہ ہے، اور کسی بڑی مصیبت سے حفاظت کا بھی اس میں ذریعہ ہے. ایک تو میں نے یہی کہا کہ پہلے جو اجتماعی چندے کی دعوتیں، چندہ پٹی کر کے جو افطار کی پارٹیاں کی جاتی ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، پہلا اعلان تو یہ کہ وہ بند ہونا چاہیے. ہاں اپنی جتنی حیثیت ہے اتنی حیثیت کے مطابق 10 لوگوں کو، 5 لوگوں کو، 25 لوگوں کو کھلائیے. عزت و احترام سے کھلائیے، اخلاص سے کھلائیے. پیٹ بھر کر کھلانے ہی پر ثواب نہیں ہے. حضور فرماتے کہ ایک کھجور اور ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی اللہ پاک یہ ثواب عطا فرماتے ہیں. دوسری چیز، اپنا ایک نظام العمل بنائے کہ سحری کو اٹھنے سے لے کر تراویح کی نماز کے بعد مجھے سونے تک کس وقت کب کیا کرنا ہے. ایک نظام بنائے، اپنا نظام العمل بنا، بلکہ لکھ کر دروازے پر لگا دیں اندر سے.
اور سب کو پابند کر دیں کہ اس کے حساب سے اپنے کو سحری کو اٹھنا ہے، اٹھتے ہی پہلے تہجد کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد سحری کرنا ہے، سحری کے بعد کچھ وظیفہ پڑھنا ہے یا تلاوت کلام پاک کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد پھر اشراق کی نماز پڑھ کے چند گھنٹے آرام کر لینا ہے، پھر اس کے بعد جو کام ہے کام کر لے سکتے ہیں۔ ظہر کے اذان کے ساتھ مجھے مسجد میں حاضر ہونا ہے، ظہر کی نماز کے بعد مجھے کچھ اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کرنا ہے، نہیں آتا تو دوسرے سے سننا ہے، اس میں ثواب ہے۔ عصر کی اذان کے ساتھ مجھے مسجد میں پہنچنا ہے، عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک کا وقت جو ہے میرا اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تجارتی مصروفیات ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جا سکتے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھیں، رمضان کے مہینے میں اس کا بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ کے گھر جائیں، کھانا کھائیں، اطمینان سے تھوڑا آرام کریں، کمر سیدھی کریں، اذان کے ساتھ تراویح کی نماز کو مسجد میں آئیں اور تراویح کی نماز مسجد میں ادا کریں۔ یہ 10 دن کی تراویح پڑھنے والے باقی 20 دن تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بھئی جس سنت کے اہتمام کی خاطر فرض کو پامال کیا جائے تو کیا فائدہ اسے سنت کے ادا کرنے سے، جس کی وجہ سے 10 رمضان کے بعد چوراہوں پر بیٹھے ہوئے اس قدر بھیڑ نظر آتی ہے، اللہ امان والحافظ نہیں لگتا کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ مسجد میں 5-6 صفیں نظر آتی ہیں، ہر جگہ ہوٹلوں پر راستوں کے اندر لوگوں کی بھیڑ بیٹھی ہوئی رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ میں ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ انشاءاللہ 10 دن میں وہاں بھی قرآن سنیں گے اور 11ویں دن سے مسجد میں بھی آ کر سنیں گے، ٹھیک ہے، پڑھیے، کون منع کرتا ہے۔ لیکن 90% میں نہیں کہتا بلکہ 95% لوگ ایسے ہیں 10 دن کے تراویح پڑھنے کے بعد ماں باقی 11ویں دن سے چاند نظر آنے تک بالکل عشاء تو دور کے بعد تراویح بھی نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جو لوگ مسجد کو تراویح میں آنے والے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر دور سے سلام کرتے ہیں، چند آزان ہم پڑھ لیے قرآن، وہاں پر سن لیے 10 دن میں۔ اب یہ مسجد میں آنے والا اپنے قدم آہستہ آہستہ اٹھاتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ہو گیا محروم بیچارہ۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، کہیں بھی پڑھیے، کسی بھی مسجد میں پڑھیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن مسجد میں پڑھیے۔ شادی خانوں میں پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ہے، کسی کمپلیکس میں پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو کوئی سفر درپیش ہے، کوئی تجارتی مشاغل ہے، ماں باقی 20 دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک دن بھی تراویح آپ کے نہیں چھوٹے گی تو ٹھیک ہے، یہاں قرآن مکمل کر لیجئے۔ باقی اگرچہ کہ علم ترا سے پڑھیے لیکن تراویح پورے مہینے پر پڑھیے، یہ ہے اصل میں رمضان۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ یہ مسجد کے سامنے سے جو گلی گزرتی ہے بہت چھوٹی گلی ہے یہ، اور میں سمجھتا کہ 10 سے 12 فٹ کی گلی وہ رہ گئی ہے۔ اگر ادھر سے بھی گاڑیاں لگائیں گے، ادھر سے بھی گاڑیاں اگر پارک کریں گے تو صرف آدمی پیدل گزر سکتا ہے، اور چونکہ آگے بہت سارے غیر مسلموں کے مکانات بھی ہیں، کوئی پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، اسکول کے بچیوں کی کوئی گاڑی بھی ہو سکتی ہے، تو آٹو گزرنے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہر آنے والا مسجد کے سامنے گاڑی لگاتا، ہر آنے والا مسجد کے سامنے گاڑی پارک کرتا ہے۔ برائے کرم 2 ویلر پر آنے والے اپنے گاڑیوں کو سلیقے سے پارک کریں تاکہ کسی راستہ گزرنے والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاں، اس طرح پیچھے جگہ ہے، کسی بھائی کا پلاٹ خالی ہے، وہاں لگانا چاہیں تو آپ ادھر لگا دیں، لیکن مسجد کے گیٹ پر یا دونوں طرف سے اگر آپ لگوا دیں گے تو راستے سے آٹو نہیں گزرتا۔ پچھلے دنوں اس سلسلے کے اندر بار بار اعلان کرنے کے باوجود کسی کے کان پر جو نہیں رہیں گی، تو ابھی سے ہم گاڑیاں تو دور لگوائیں یا پھر اس طرف لگائیں مسجد کے گیٹ کے، خدا نہ کرے کوئی حادثہ اگر ہوتا ہے تو نہ ہم باہر نکل سکتے ہیں، نہ باہر کے لوگ اندر آ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ گاڑی یہاں پارک نہ کریں، کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے مہینے کے اہتمام کے ساتھ روزہ، تراویح اور دیگر وظائف کا معمول روزانہ پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔